اردو افسانہ نگار منشی پریم چند کا پہلا قلمی نام نواب دھنپت رائے تھا۔ نئی آزاد نظم کے بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ نورمیم راشد کو۔ مٹی کا دریا مرزا ادیب کی آپ بیتی ہے۔ اردو کا افسانہ سوز وطن کس کا ہے؟ منشی پریم چند۔ اردو کا افسانہ سوز وطن کب شائع ہوا؟ پہلی دفعہ 1907 میں شائع ہوا۔ ڈاک کے 3 پات، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ سدا ایک حال پر رہنا، ہمیشہ مفلس نظر آنا۔ ڈھال کر گالیاں دینا، محاورے سے کیا مراد ہے؟ ظاہری طور پر کسی کو لیکن حقیقت کسی اور کو گالیاں دینا۔ ذوی الفرائض، محاورے سے کیا مراد ہے؟ شرعی وارث جن کے حصے مقرر ہیں۔ راج بھنگ ہونا، محاورے سے کیا مراد ہے؟ زوال سلطنت۔ رمضان کے نمازی محرم کے سپاہی، اس مثل سے کیا مراد ہے؟ ظاہر دار لوگ۔ زانوئے تلمذ طے کرنا، محاورے سے کیا مراد ہے؟ شاگرد ہونا۔ کسیانی بلی کھمبا نوچے، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے۔ گھر نہ دیوار میاں محلے دار، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ کسی مفلس کا شیخی بگاڑنا۔ افسانہ سوز وطن پر حکومت ہند نے کب پابندی لگائی؟ 1909 عیسوی میں۔ اردو کا مشہور افسانہ کفن کس کا ہے؟ منشی پریم چند کا۔ ہنٹر پر ہنٹر کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے سپیکٹیٹر اور گارڈین کی طرز پر کون سا رسالہ نکالا؟ تہذیب الاخلاق۔ قیام پاکستان کے وقت کتنی یونیورسٹیاں تھیں؟ 2۔ ہندوی کس زبان کو کہتے ہیں؟ اردو زبان کو۔ سکھ مذہب کی کتاب گرو گرنتھ میں کس شاعر کا کلام موجود ہے؟ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا دربار کس شہر میں ہے؟ پاک پتن شریف میں۔ انگلستان میں سر سید کن اخبارات سے بہت متاثر ہوئے اور ان کی طرز پر ہندوستان واپس آ کر رسالہ جاری کرنے کا عزم کیا؟ سپیکٹیٹر اور گارڈین۔ سر سید احمد خان نے سپیکٹیٹر اور گارڈین کی طرز پر کون سا رسالہ جاری کیا؟ تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق کب جاری ہوا؟ 1870 عیسوی میں۔ تنہائیاں کس کا مشہور ٹی وی ڈرامہ ہے؟ حسینہ معین کا۔